السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے پہلے فرض کی تعریف اور فرض کا حکم اور واجب کی تعریف، واجب کا حکم اور سنت کی تعریف اور سنت کا حکم، اس پر میں نے گفتگو کی تھی۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا آج میری گفتگو کا موضوع ہے مستحب کی تعریف اور مستحب کا حکم۔ مستحب وہ عمل ہوتا ہے جس کے عمل کرنے کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا اور گاہے یعنی کبھی کبھی خود بھی عمل کیا ہو، اور وہ عبادت کے باب سے ہو، عادت کے باب سے نہ ہو، یعنی عادت نہ ہو، عبادت ہو۔ اور مستحب کا حکم یہ ہے کہ اس کا منکر نہ کافر ہوتا ہے، نہ فاسق اور نہ بدعتی اور نہ گناہگار۔ اس پر عمل کرنے والا ثواب اور فضیلت کا مستحق ہوتا ہے، ثواب عظیم اس کو حاصل ہوتا ہے، اور اس کا تارک ثواب اور فضیلت سے محروم ہوتا ہے، اجزائے محسنہ مزینہ کی طرح ہوتا ہے۔ یعنی اس عمل کا انکار کرنے والا کافر بھی نہیں ہوتا، بدعتی بھی نہیں ہوتا، فاسق بھی نہیں ہوتا، گناہگار بھی نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے اس کی فضیلت سے محروم رہتا ہے۔ عمل کر لے گا تو اس کو یعنی ثواب عظیم مل جائے گا۔ اس کا حکم یہ ہے۔ آج ہمارے اندر یہ عادت بلکہ بدعت سمجھ لو کہ ہم فرض عین کو اہمیت نہیں دیتے، واجب کو اہمیت نہیں دیتے، لیکن مستحب عمل کو اہمیت دیتے ہیں۔ اب یہ جو وضو کے بعد یا مسجد میں داخل ہونے کے بعد بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو یا تحیۃ المسجد پڑھنا، یہ مستحب عمل ہے۔ آج ہمارے بعض ساتھی یہ کرتے ہیں کہ ٹائم اگر مختصر بھی رہتا ہو نا تو 4 سنتیں مؤکدہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور مستحب اور نفلوں کو ضرور پڑھتے ہیں۔ تو دین نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اب جو سنت مؤکدہ تھی، ظہر کی 4 سنتیں، ان کو چھوڑ دیا، لیکن مستحب عمل کو اختیار کر لیا۔ تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ہاں مستحب عمل جو ہیں ان کو کرنا ضروری چاہیے، کرنا چاہیے، ثواب کی نیت سے کرنا چاہیے، اس پر اجر ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس مستحب کی وجہ سے فرض کو بھی چھوڑ دیں اور واجب کو بھی چھوڑ دیں اور سنت کو بھی ترک کر دیں، نہیں، بلکہ اگر وقت ہو، ٹائم ہو یا ٹائم لے کر ہم آئیں تو یقیناً یہ پڑھ لینے چاہیے۔ اب سنتیں 5 منٹ میں ادا کی جاتی ہیں 4، تو آدمی کو اگر شوق ہو کہ میں نے یہ مستحب عمل پر بھی ضرور عمل کرنا ہے، نوافل پڑھنے ہیں، تو انہیں 10 منٹ پہلے آ جانا چاہیے مسجد میں۔ ٹھیک ہے نا، ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب مباح کے بارے میں بھی سن لیجئے۔ مباح وہ ہوتا ہے جس کے کرنے میں ثواب نہ ہو اور نہ کرنے میں کوئی گناہ اور سزا نہ ہو، اس کو مباح کہتے ہیں۔ یعنی اگر کر لیا تو ثواب کوئی نہیں ملا، اور اگر نہیں کیا تو گناہ کوئی نہیں ملا، اس کو مباح کہتے ہیں۔ اب حرام کی تعریف کیا ہے؟ حرام وہ ہوتا ہے جس کی حرمت اور ممانعت دلیل قطعی سے ثابت ہو، اور حرام کا حکم یہ ہے کہ اس کا منکر کافر ہوتا ہے اور بغیر کسی عذر کے اس کا مرتکب فاسق مستحق عذاب اور سزا ہوتا ہے۔
اور مکروہ تحریمی کسے کہتے ہیں اور اس کی کیا تعریف ہے؟ جس کی ممانعت اور ناپسندیدگی دلیل ظنی سے ثابت ہو اس کو مکروہ تحریمی کہتے ہیں، اور اس کا حکم یہ ہے کہ بغیر عذر کے اس کا مرتکب مستحق سزا ہوگا، لیکن یہ سزا حرام سے کم درجہ کی ہوگی، اور اس کا منکر کافر بھی نہیں ہوتا۔ اور مکروہ تنزیہی کیا ہوتا ہے؟ مکروہ تنزیہی وہ ہوتا ہے کہ جس سے اگر آدمی بچتا رہے تو مستحق ثواب ہوگا، اور اس کا مرتکب اگرچہ عذاب اور سزا کا مستحق نہیں ہوتا، لیکن ایسا کام کرنے میں ایک طرح کی خرابی اور برائی پائی جاتی ہے۔ اس لیے مکروہ تنزیہی سے بھی بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آج تک یہ میں نے بیان کر دیا کہ مستحب، مباح، حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی، ان کے بارے میں میں نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ انشاءاللہ زندگی باقی تو آئندہ طہارت کے وجوب کا سبب اور طہارت کی نظافت اور اہمیت کے بارے میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔